لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہارے لیے جنتیں اور باغ بنا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، آگے فرمایا کیا ہو گیا تمہاری نظر میں اللہ کا وقار نہیں رہا؟ یعنی جس سے مانگنا ہے اس سے مانگ نہیں رہے، اور جو دیتا نہیں اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو۔ جب سحری کا وقت ہوتا ہے نا، سحری کا وقت، تو اللہ کی رحمتیں قریب آ جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آواز آتی ہے، حل من مسترزقن، کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اس کی جھولی بھر دوں۔ حل من مستغفرن، کوئی بخشش مانگنے والا ہے میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ تو اس وقت اللہ کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں کہ کوئی رزق مانگنے والا ہو تو میں اس کی جھولی بھر دوں، میں اس کی جھولی بھر دوں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ جب آواز آ رہی ہوتی ہے، تمہیں ٹینشن ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، مسئلہ ہے، جہیز نہ دیا تو بیٹی کو تانے ملیں گے، مسئلے تو ہیں اس دور میں، اس کا انکار تو نہیں ہے، دن رات جو دوڑ لگی ہے اس کے سبب بھی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم کیوں لگا رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اور ہمارا معاشرہ جو ہے قرآن کو چھوڑ کے جہنم بنا ہوا ہے۔ آج بیٹے والا مطالبہ کرتا ہے کہ جو ہے مجھے یہ دیا جائے، مصیبت تو بنی ہوئی ہے، لیکن اب کیا کیا جائے، اس کے لیے ٹینشن موجود ہے، لیکن ہم ذرائع استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن جو دینے والا ہے جب وہ پکار رہا ہے اس وقت کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ وہ کہتا ہے کوئی رزق مانگنے والا ہے تو جھولی پھیلائے، میں اس کی جھولیاں بھر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے حضور جب بندہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں اپنی رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ انسان کو اگر اللہ کی تقسیم پہ رضا نصیب ہو جائے تو پھر وہ سب سے بڑا، حضور نے فرمایا، غنی بن جائے گا۔ اس کے لیے زندگی کی مشکل ختم ہو جائے گی، ورنہ کروڑوں اربوں کھربوں روپے بھی ہوں لیکن اس کو تسکین قلب نصیب نہیں ہوگی۔ اور جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوگا بس اس کو زندگی میں بہاریں نصیب ہو جائیں گی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں ایک شخص تو ہمارا پیر بھائی بھی ہے، وہ بہت اعلیٰ عہدے پہ براجمان تھا لیکن اس محکمے میں حالات ایسے تھے، وہ ایسے چکر میں آ گیا کہ اس کو وہ کام چھوڑنا پڑا۔ اب وہ لوہے کی ڈھلائی والی بھٹی پہ کام کرتا ہے اور تقریباً 20-25 کلومیٹر کے قریب فاصلہ ہے جو سائیکل پہ آتا جاتا ہے۔ تو میں نے ایک دن اسے پوچھا، میں نے کہا کہ اچھی ٹھاٹ باٹ کی نوکری تھی اور آپ نے چھوڑ کے اس کو اختیار کر لیا، اب صبح جاتے ہو، آج کل سردیاں بھی ہیں، نہر کا کنارہ ہے جہاں چل کے اسے جانا پڑتا ہے تو مشکل تو بڑی ہوتی ہوگی۔ کہنے لگا اس میں اللہ نے میرے لیے لذتیں ہی بڑی رکھ دی، اور اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرمائے۔ انسان جب اللہ کی رضا کے لیے کسی کام کا آغاز کرتا ہے اور گناہ کو چھوڑتا ہے، اللہ اس کے نیک کام کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ کثرت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کثرت رکھتے ہیں لیکن برکت نہیں رکھتے، اور بہت سارے لوگ ہیں برکت کی دولت سے مالا مال ہیں، اور برکت تھوڑے میں پڑ جائے تو برکت جب مالک ڈال دے تو پھر بندے کے لیے پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اور آج ہمارے کٹھن حالات پیدا ہوئے، یہ کیوں ہوئے ہیں؟ اس کی ایک اور وجہ ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام خبیری نے اس روایت کو نقل کیا، حضور فرمایا سیاتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء فیبتلیہم بثلاث، میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ علماء اور فقہاء کی صحبت سے دور بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ فَيَبْتَلِيهِمْ بِثَلَاثٍ، تو اللہ تعالیٰ ان کو 3 طرح سے آزمائے گا۔ جب لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ اچھے لوگوں کی سنگت صحبت اختیار کرنا چھوڑ دیں گے، 3 آزمائشیں ان پہ نازل ہوں گی۔ پہلی آزمائش یہی جس کے لیے آج کے مضمون کا سارا رخ ہی مڑ گیا، لیکن چلو یہ بھی ضروری باتیں میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ یرفع البرکۃ من کسبہم، پہلی بات یہی کہ ان کے کسب سے، کاروبار سے، مال سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ پہلی نحوست علماء کی صحبت سے دور بھاگنے کی وجہ سے ان کو جو ملے گی۔ دوسری نحوست، ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ اور تیسری نحوست اور بڑی خطرناک، وَيَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ الْإِيمَانِ،
اور دنیا سے بغیر ایمان کے اٹھ جانے کا اندیشہ ہوگا۔ اور آج دیکھ لیں، یہ بات بھی درست ہے کہ آج وہ علماء کم ہیں جن علماء کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ میں جوہر آباد میں گفتگو کر رہا تھا تو وہ بات کو گفتگو تھی، تو ایک وکیل صاحب کہنے لگے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ہم اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن ان علماء کو کہاں سے ڈھونڈیں جن کی صحبت غنیمت ہوتی ہے اور جن کے دم سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ آج تو گداگر اور دکاندار ہمیں مل رہے ہیں۔ تو میں انہیں اسے 2 لفظی جواب دیا۔ میں نے کہا تمہیں پتا ہے مٹھائی کس دکان سے اچھی ملتی ہے؟ کپڑا کس دکان سے اچھا ملتا ہے؟ سارا شہر چھوڑ کے وہاں جاتے ہو کہ نہیں؟ یہی نہیں پتا کہ دین اچھا کہاں سے ملتا ہے؟ حضور کی امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ قیامت تک اس امت میں اہل حق موجود رہیں گے۔ حضور کی امت کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، قیامت تک اس امت میں اہل حق موجود رہیں گے، گو تھوڑے رہ جائیں گے۔ لیکن چونکہ ہم شیطان کے پھندے میں آ جاتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک دکاندار سے دھوکہ کھا لیں اور پھر دوبارہ کہیں کہ ہم کپڑے پہنتے ہی نہیں، ایک ہوٹل سے دھوکہ کھا لیں تو کہہ لیں ہم کھانا کھاتے ہی نہیں۔ یہ سارے فراڈی ہوتے ہیں۔ ایک دکاندار سے دھوکہ کھائیں گے، دوسرے کے پاس جائیں گے، دوسرے سے دھوکہ کھائیں گے، تیسرے کے پاس جائیں گے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کے پاس چلے جاتے ہیں جو دین کے نام پہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جب اس سے ہم ڈسے جاتے ہیں ہم سارے طبقے سے بدزن ہو جاتے ہیں۔ شاید ہم دین کو اتنی ضرورت نہیں سمجھتے جتنی کپڑے کو سمجھتے ہیں، جتنی کھانے کو سمجھتے ہیں۔ 100 جگہ سے بھی دھوکہ کھائیں ہم سمجھتے ہیں کپڑا تو پہننا ہے، کوئی اور دکان تلاش کر لو۔ تو اگر دین کو بھی ضرورت سمجھا جائے 100 مرتبہ بھی دھوکہ کھاؤ پھر بھی تلاش میں رہو، کوئی تو صاحب حق ملے گا ہی نا۔ اور پھر تم نے دھوکہ بھی تو اللہ کے نام پہ کھایا ہے نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام لمبی نمازیں پڑھتا تھا اس کو آزاد کر دیتے تھے کہ یہ لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے۔ غلاموں کو پتہ چل گیا، جو ان کی ملک میں غلام آتے وہ لمبی لمبی نمازیں ان کے سامنے پڑھتے اور آپ ان کو آزاد کر دیتے۔ کسی نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ کے نام پہ دیتے ہیں نا، میں 100 بار یہ دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو اگر وہ لوگ جو چائے کی پیالی پہ دین بیچتے ہیں وہ لوگ بھی منبر و محراب پہ براجماں ہیں، وہ بھی لوگ تو موجود ہیں جو تاج شاہی کو ٹھوکر بھی نہیں مارتے۔ بستے ہیں کچھ ایسے پراگندہ تباہ لوگ بھی، افسوس کہ تمہیں میر سے صحبت نہیں رہی۔ وہ لوگ جن سے مل کے زندگی سے عشق ہو جائے آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا خیار امتی العلماء وشرار امتی العلماء، میری امت کے بدترین لوگ بھی علماء ہیں اور میری امت کے بہترین لوگ بھی علماء ہیں۔ تو اگر بہترین لوگ امت کے تلاش کرنے ہوں تو وہ بھی اسی طبقے سے ملیں گے، وہ کسی اور جگہ سے نہیں ملیں گے۔ اور اگر بدترین لوگ وہ بھی اس طبقے میں موجود ہیں، ہم بدترین کو دیکھتے ہیں پھر اس طبقے سے بدزن ہو جائے، اور نتیجہ کیا کہ ہم آہستہ آہستہ اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ علماء کی صحبت سے نفرت شروع ہو گئی، جس کے نتیجے کے اندر یہ 3 مصیبتیں ہمارے اوپر نازل ہوئی۔ پہلی مصیبت یرفع البرکۃ من کسبہم، رزق سے برکت اٹھا لی گئی، اور دوسری بات کہ ظالم حکمران مسلط کر دیے گئے، اور تیسرا دنیا سے بغیر ایمان کے چلے جانے کا اندیشہ پیدا ہوا۔ اور آج ہے نہیں، لوگ بیرون ملک جانے کے لیے مرزائی لکھ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں ایسے۔ ایمان کا سودا کرنا تو بڑا آسان ہو گیا اس دور کے اندر، چائے کی پیالی پہ لوگ دین بیچ رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے توبہ توبہ، حضور نے نشاندہی کی تھی کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، یصبح مومنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، اور پھر فرمایا شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدى۔ وقت آئے گا کہ قرآن صرف رسم کے طور پہ پڑھا جائے گا، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی۔ جس دور کی نشاندہی کی گئی تھی کیا وہ اب دور موجود نہیں ہے؟
امام غزالی فرماتے ہیں جس دور کی نشاندہی اللہ کے رسول نے کی ہے، آج سے صدیوں قبل امام غزالی ہوئے ہیں، فرماتے ہیں وہ میرا دور ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جس دور فتنہ کی نشاندہی حضور نے کی ہے وہ میرا دور ہے، اور یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں